بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث مبارکہ۔ وہ ہمارے پاس سے گزرے اور لوگ لوٹے سے وضو کر رہے تھے۔ آپ نے کہا اچھی طرح وضو کرو، کیونکہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ حدیث نمبر 165 ہے۔ ایک دوسری حدیث بھی یہاں پہ نقل کیا گیا ہے جو حدیث نمبر 66 ہے۔ اس میں ہے، اے ابو عبد الرحمن، میں نے تمہیں 4 ایسے کام کرتے ہوئے دیکھا ہے جنہیں تمہارے ساتھیوں کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اے ابن جریج، وہ کیا ہے؟ ابن جریج نے کہا کہ میں نے طواف کے وقت آپ کو دیکھا کہ 2 یمانی رکنوں کے سوا کسی اور رکن کو آپ نہیں چھوتے ہو۔ دوسرے، میں نے آپ کو بستی جوتے پہنے ہوئے دیکھا، اور تیسرے، میں نے دیکھا کہ آپ زرد رنگ استعمال کرتے ہو، اور چوتھی بات میں نے یہ دیکھی کہ جب آپ مکہ میں تھے لوگ ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر لبیک پکارنے لگتے ہیں اور حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور آپ 8ویں تاریخ تک احرام نہیں باندھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے جواب دیا کہ دوسرے ارکان کو تو میں یوں نہیں چھوتا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یمانی رکنوں کے علاوہ کسی اور رکن کو چھوتے ہوئے نہیں دیکھا، اور رہے جوتے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جوتے پہنے ہوئے دیکھا کہ جن کے چمڑے پر بال نہیں تھے، اور آپ انہیں کو پہنے وضو فرمایا کرتے تھے، تو میں بھی انہیں کو پہننا پسند کرتا ہوں۔ اور زرد رنگ کی بات یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زرد رنگ رنگتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں بھی اسے اسی رنگ سے رنگنا پسند کرتا ہوں۔ اور احرام باندھنے کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک احرام باندھتے ہوئے نہیں دیکھا جب تک آپ کی اونٹنی آپ کو لے کر نہ چل پڑتی۔ یہ حدیث نمبر 166 ہے۔ یہاں پر 2 روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں روایتیں بہت ہی اہم ہیں۔ پہلی روایت کے اندر الگ مسئلہ ہے اور دوسری روایت کے اندر الگ مسئلہ ہے۔ پہلی روایت کے اندر ایک بات یہ ارشاد فرمائی گئی ہے، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہاں پہ کس موقع پر فرمایا؟ کچھ صحابہ کرام لوٹے سے وضو کر رہے تھے اور جلدی وضو کر رہے تھے۔ اس موقع پر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ خشک ایڑیوں کے لیے آگ کا عذاب ہے، اس لیے فرمایا کہ جلد وضو کر رہے ہیں، شاید پیچھے کا حصہ پیر کا خشک رہ گیا ہوگا۔ اس موقع پر صحابہ کرام نے فرمایا کہ اچھی طریقے سے وضو کرو۔ وہ اس لیے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے، تو وضو چونکہ نماز کی کنجی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی کنجی ہے۔ اگر وضو صحیح ہوگا تو نماز صحیح ہوگی، نماز صحیح ہوگی تو دعا قبول ہوگی، اور دعا قبول ہوگی تو دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے وضو کے صحیح ہونے پر تاکید فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام کو سمجھاتے اور صحابہ کرام کو عملی طور پر بتاتے، صحابہ کرام دیکھتے اور ان کے مطابق عمل کرتے۔ اس لیے صحابہ کرام کے سیرت میں ملے گا کہ صحابہ کرام نے بھی دوسرے صحابی کو اور تابعین کو عملی طور پر بتایا
ایسے تابعین نے تب تابعین کو، تب تابعین نے دوسرے اور علماء کرام کو عملی طور پر بتایا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتیں ہم تک پہنچ گئی۔ بہرحال وضو کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے، خاص طور پر ٹھنڈی کے موسم میں انسان جب وضو کے لیے بیٹھتا ہے تو صحیح طریقے سے وضو پر دھیان نہیں دیتا، بس جیسے من تیسے وضو کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس طریقے پر نماز نہیں ہوتی، بلکہ سارے کے سارے اعضاء جو دھلنے والے اعضاء ہیں اس کو اچھی طریقے سے دھونا ضروری ہے کہ ہمارا چہرہ کا کوئی حصہ بھی خشک نہ رہے، دونوں کانوں تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور پیشانی کے بال اڑنے کی جگہ سے ٹھوڑی کے نیچے تک مکمل سارا کا سارا اعضاء دھل لے۔ دھلنا اس کو کہتے ہیں کہ دھلنے کے بعد چند قطرے ٹپک کر نیچے گرے، ورنہ ابھی کا معمول ایسا ہو گیا کہ بعض لوگ وضو خانے میں بیٹھتے ہیں یا لوٹے سے وضو کرتے ہیں، اس صورت میں کیا کرتے کہ اپنے ہاتھ میں پانی کو ڈالتے ہیں، اب پانی کو پھینک دیتے ہیں، اب بھیگے ہوئے ہاتھ کو چہرے پر پوچھ لیتے ہیں۔ اس طریقے پر اس کا وضو نہیں ہوگا، صرف چہرے کو پوچھ لینے سے وضو نہیں ہوگا، چہرے کو دھلنا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرے کو دھونے پر غسل کا لفظ ارشاد فرمایا ہے کہ دھونا ضروری، پوچھنا نہیں۔ پوچھنے سے انسان کا چہرے پر صرف مسح ہوگا، صرف مسح ہوگا، دھونا نہیں ہوگا، اور جب دھونا نہیں ہوگا تو کام نہیں بنے گا۔ اس لیے چہرے کو مسح نہیں بلکہ چہرے کو دھونا ضروری ہے۔ ایسے ہی ہاتھ کو دھونا ضروری ہے۔ انسان ٹھنڈی کے موسم میں کپڑا پہنتے ہیں اور ٹائٹ کپڑا ہوتا ہے، کوہنیے کے اوپر تک اس انسان کا کپڑا نہیں جاتا، کونی کے نیچے سے کہ انسان وضو میں ہاتھ کو دھو لیتا ہے یا ہاتھ کو پوچھ لیتا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ہوگا، بلکہ کوہنیوں سمیت دھونا ضروری ہے۔ اور دھونے کا میں نے بتایا، اس کو دھونا کہا جائے گا کہ دھونے کے بعد میں چند قطرے انسان کے اعضاء سے نیچے ٹپکے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں، بہت ہی جامع باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور اس سے پہلے کی روایتوں میں یہ بات سمجھایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعضاء کو 3 بار دھویا کرتے تھے، اور جب سر کے مسح کا نمبر آتا تو پورے سر کا ایک مرتبہ مسح کیا کرتے تھے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جن اعضاء کو دھونا ہے ان کو 3 مرتبہ دھویا جائے، اور سر کا مسح کرنے کا مسئلہ ہے صرف ایک ہی مرتبہ پورے سر کا مسح کر لیا جائے تو سنت کے مطابق وضو ہو جائے گا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کے اندر وضو کے مسئلے کو سمجھایا ہے، اور دوسری روایت کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی اہم اور جامع باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں آپ کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھتا ہوں، اب فلاں کام دوسرے اور صحابی کو نہیں دیکھتا، تو یہ صحابی اس کو دفاع کرتے ہیں کہ فلاں صحابی کو آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اس طریقے سے کرتے ہوئے دیکھا، اس لیے اس طریقے کے مطابق میں کام کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مطابق کام کرتے تھے۔ شاید فلاں صحابی کو وہ نہیں دیکھیں، لیکن فلاں بھی صحابی نے بھی اس طریقے سے کیے ہوں گے۔ بہرحال سمجھ میں یہ آیا کہ صحابہ کرام ہر موڑ پر، ہر موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے، اور جو عمل کو دیکھتے صحابہ کرام اس کے مطابق عمل کرتے تھے۔ اس لیے امت کے ہر طبقے کو، امت کے ہر فرد کو چاہیے کہ سنت کے مطابق وضو کرے، سنت کے مطابق حج کرے، سنت کے مطابق احرام باندھے، سنت کے مطابق طواف کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام نبی کے سنت کے برابر ہو جائے گا، نبی کے سنت کے مطابق ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احکام کو، اس سنت عمل کو، اس طریقے کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہوگا
نبی کا طریقہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی رد کر دیں گے کہ ہمارے نبی کی سنت کے مطابق نہیں ہے، یا پھر نبی کی سنت کے مطابق ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی کا حکم نہیں ہوگا۔ بعض چیز ایسے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پینے والی چیز کو بیٹھ کر پیا کرو، اب کوئی شراب بیٹھ کر پیے گا 3 سانس میں پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا چونکہ حکم نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے، گناہ ہوگا۔ بہرحال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل وضو کا طریقہ، حج اور احرام کا طریقہ اس روایت کے اندر بتائے ہیں۔ اس ہر انسان کو چاہیے کہ اس کے مطابق عمل کرے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کے احکام کو، ہم لوگوں کے عمل کو قبول فرمائے۔